وحید ساجد حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ سلفیہ مسجد مکرم۔ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضرات گرامی قدر، دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ، میں کوئی شعلہ نوا خطیب نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی واعظ خوش الہان ہوں۔ چند سادی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جب ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے عروج و زوال کی کہانی بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پہلے ارادہ کچھ اور تھا بیان کرنے کا، لیکن بیٹے کی نظم سن کر کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن کے حوالے سے ہی ہمیں کچھ ذکر کرنا چاہیے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن مجید کے اندر وہ چیزیں نازل کرتے ہیں، وہ احکام نازل کرتے ہیں، وہ طریقے نازل کرتے ہیں جن میں لوگوں کے لیے جسمانی اور روحانی شفا ہے۔ پھر سراسر یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ البتہ اگر کوئی اہل ایمان میں سے نہیں ہے، ظالم ہے، تو یہی قرآن اس کے خسارے کا سبب بھی بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، لفظ قرآن یہ میں اور آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو دو گتوں کے درمیان 30 پاروں پر مشتمل ہے، جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے اور والناس کی سین پر جا کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مکمل قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، لوگوں بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، تو اس بادشاہ کا کلام جس کی بادشاہی کی انتہا ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہوگا کسی نہ کسی وقت اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی کبھی کسی صورت کے اندر بادشاہی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا کلام کیسا ہوگا؟ اس کی بڑی ہی خوبیاں ہیں، بڑی ہی خوبیاں ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اس کے اندر علوم ذکر کیے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کلام اللہ کے قرآن مجید کے نام انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور جو انہوں نے اس کتاب کے اندر نام ذکر کیے ہیں وہ 55 ہیں، پنجابی وچ 55 نام کی کثرت اس بات کی دلالت ہے کہ اس کی خوبیاں کتنی ہیں۔ اگر ہر ایک نام کی ایک ایک خوبی بھی ہو تو کم از کم قرآن مجید کی 55 خوبیاں تو آئیں، لیکن ایک ایک نام کے اندر کئی خوبیاں ہیں۔ آئیے ایک ہی یہ پہلا نام اس کا جو میرے اور آپ کے درمیان بڑا مشہور ہے، قرآن مجید،
یہ قرآن مجید کا لفظ کتنی خوبیوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ عربی والے لوگ سمجھتے ہیں قرأ یقرأ قرأن و قرآنن، یہ قرآنن مصدر ہے، قرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ اس اللہ کے کلام کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام قرآن کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے تو یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا، اس نے تلاوت کی، اسی لیے اس کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا کلام۔ آپ نے دونوں گتے دیکھے ہوں گے، دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کتاب اس کو ہاتھ لگائیں، پہلا صفحہ پڑھیں تو اس کے مصنف کا نام اوپر لکھا ہوا ہوگا، جس نے اس کو جمع کیا اس جمع کرنے والے کا نام لکھا ہوگا۔ لیکن اس اللہ کے کلام کے شروع کے اندر کسی مصنف کا نام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کلام اللہ، کتاب اللہ، القرآن الکریم، القرآن المجید۔ کس لیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کے ساتھ متکلم ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے۔ زمن بر صوفیو ملا سلام گفتند، سلام ما خدا را پیغام، یہ ایک فارسی کا شعر ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، آپ نے یہ شعر ابھی میری زبان سے سنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شعر کس کا ہے؟ اقبال کا، جو مشہور شاعر۔ اب آپ میری زبان سے اس شعر کو سنتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عبد الوحید کا شعر ہے، بلکہ یہ کہیں گے یہ اقبال کا شعر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس شعر کے ساتھ کلام اس نے کیا۔ کسی بھی قاری سے آپ قرآن مجید سنیں، کسی عالم سے سنیں، کسی بڑے سے سنیں، کسی چھوٹے سے سنیں، آواز بے شک آپ اس کی سنیں گے، لیکن وہ کلام اللہ کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ نے وہ کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کلام کس نے سنا؟ سب کے اس کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ دوسرے نمبر پر جبرائیل اس اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے تھے، پڑھنے والے تھے۔ تیسرے نمبر پر جبرائیل سے کس نے آگے سنا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ نے سنا، تابعین نے سنا، تبع تابعین نے سنا، ائمہ مجتہد، آج تک لوگ وہ قرآن مجید پڑھتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، اور قیامت تک اس قرآن مجید کو پڑھتے، سنتے، سناتے رہیں گے۔ اس لیے اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ خالی دنیا کے اندر ہی نہیں، بلکہ جنت کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب جس کی تلاوت کی جائے گی، جس کو پڑھا جائے گا، تو وہ یہی قرآن مجید ہے۔ یہ پیارے بیٹے، چھوٹے چھوٹے حافظ، کل کلاں اللہ رب العزت ان حافظوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قاری صاحب، اے حافظ صاحب، اس قرآن مجید کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں اوپر چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا۔ اے قاری صاحب، تمہارا مقام سب سے بلند و بالا ہے، جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کرو گے وہی تمہارا مقام اور وہی تمہاری جگہ ہوگی۔ تو گویا کہ یہ قرآن اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور آخرت میں جنت کے اندر بھی یہ پڑھا جانے والا قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کا ایک اور بھی معنی ہے، وہ کیا؟ قرأ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، قرأت الماء فی الحوض، میں نے ایک حوض کے اندر پانی کو جمع کر دیا۔ اس قرآن مجید کو
اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سے مضامین جمع کر دیے گئے ہیں، بہت سی صورتیں جمع کر دی گئی ہیں، بہت سی آیات جمع کر دی گئی ہیں، بہت سے سابقہ امتوں کے حالات جمع کر دیے گئے ہیں، بہت سے وہ جو سابقہ امتوں کے اندر اہل ایمان تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی وجہ سے جن انعامات اور احسانات سے نوازا، وہ انعامات و احسانات اس کے اندر جمع کر دیے گئے۔ اس دنیا کے اندر جو ان کو اعزازات اللہ رب العزت نے بخشے، وہ اعزازات جمع کر۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ کے باغی لوگوں کے حالات، ان کی بغاوت کے اسباب، پھر ان اسباب کی وجہ سے ان پر آنے والی مصیبتیں، ان پر آنے والے عذاب، یہ سارے کے سارے اس کے اندر جمع کر دیے گئے۔ موجودہ دور کے حالات، آئندہ دور کے قیامت تک آنے والے حالات، قیامت والے دن پیش آنے والے حالات، قبر کے اندر پیش آنے والے حالات، جنت کے اندر پیش آنے والے حالات، دوزخ کے اندر پیش آنے والے حالات، وہ سارے کے سارے واقعات اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ سب کچھ جمع ہو چکا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، ہر وہ کتاب جس کے اندر ادھر ادھر کی چیزیں جمع کر دی جائیں اس کو قرآن نہیں کہتے۔ قرآن ایک مخصوص ایسی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے کہ جس نے دنیا اور آخرت کے حالات، آنے والے حالات اور سابقہ حالات بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے جمع کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ لفظ قرآن کا ہی تیسرا معنی کیا ہے؟ ملانا۔ گویا کہ اس قرآن مجید کے اندر ملانے والا وصف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیتا ہے، اولاد کو والدین کے ساتھ ملاتا ہے، بہن کو بھائی کے ساتھ ملاتا ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہی قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جو ایک بنی نوع انسان کو جوڑ کر کے رکھنے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر ملانے والا وصف بہت زیادہ، آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، حروف الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الف لام میم یہ دوسری صورت ہے سورہ البقرہ، شروع کے اندر یہ حروف ہیں، ان کو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ مقطعات اس لیے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ حروف تہجی کی طرح پڑھے جاتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا، یہ آپس میں ملا کر کے نہیں پڑھے جاتے، ان کو اس لیے مقطعات۔ باقی جتنے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح قرآن مجید کے حروف آپس میں ملے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں آپس میں ملی ہیں، قرآن مجید کی صورتیں آپس میں ملی ہیں، ایسے ہی اس کے اندر ملانے والا وصف بھی جو ہے نا وہ بدرجہ اتم موجود ہے کہ اسی قرآن کی بدولت اللہ رب العزت نے خامد اور بیوی کو ملا دیا، اسی قرآن کی بدولت اولاد اپنے والدین کا احترام کرتی ہے، وہ احسان کے ساتھ پیش آتی ہے، اس قرآن مجید کی بدولت والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے اوپر قادر ہوتے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک قرآن مجید کا مفہوم اور معنی ہے کہ اس کے اندر ملانے والا وصف پایا جاتا ہے۔ چوتھا یہی قرآن مجید، اس قرآن کا معنی قرینہ سے نکلا ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول۔ ایک آیت دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ ملتی جلتی ہے، ایک آیت کے الفاظ دوسری آیت کے ساتھ الفاظ ملتے جلتے ہیں، ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔
کسی جگہ پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو دوسری صورت کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوسرے انداز کے اندر اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. کسی جگہ پہ سیدنا آدم علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے ہیں تو دوسری جگہ بھی ان کے حالات. سید یوسف علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، اسی طرح سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، یہ گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کے ہم مثل ہونے کا معنی بھی اس قرینہ کے اندر قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک لفظ قرآن کے اندر وصف ہے تو باقی 55 کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے کو اس کے اندر خوبیاں اور کتنے کو اس کے اندر وصف ہوگا. اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جو اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جو اس قرآن مجید کو سمجھتا ہے، جو اس قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریہ تک پہنچا دیتی. آپ تھوڑا سا سابقہ حالات کی طرف غور کریں. عرب کا معاشرہ ابھی جب قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا، اس معاشرے کی تصویر کشی خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے. حتیٰ کہ موٹی موٹی باتیں اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا وہ حرام سمجھتے تھے، اور جن چیزوں کو حرام کیا تھا وہ حلال سمجھتے تھے. کون سا ایسا گناہ کہ جو عرب کے معاشرے کے اندر موجود نہ ہو. جنگل کا معاشرہ بھی اتنا خوفناک معاشرہ نہیں تھا کہ جتنا اس عرب کا معاشرہ اس جاہلیت کے دور کے اندر گھناؤنا ہو چکا تھا. آپ تصور کریں، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی. ایک بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو ہڑپ کرنا اپنا حق سمجھتا تھا. وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، وہ کس بنیاد کے اوپر؟ تگڑا کون ہے، قوت والا کون ہے، کوئی اصول نہیں. جیسے کہ درندہ، ایک طاقتور درندہ چھوٹے کو جو ہے نا وہ زندگی کا حق نہیں دیتا، اس کو چھینتا ہے. یہی عرب کی حالت جو ہے وہ ہو چکی تھی. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم مظلوموں کی بڑی مدد کرتے ہیں. مظلوموں کی مدد کیسے؟ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی ایک شخص کسی تگڑے خاندان کے پاس آ کے واویلا کرتا کہ مجھے لوٹ لیا گیا یا مجھے مار دیا گیا ہے، اور سمجھتے کہ وہ ماڑا خاندان ہے، کوئی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں. اس کے ساتھ 200 اپنے نوجوان بھیج دیتے کہ جاؤ جا کے اس کا کلا کما کر کے. یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی انہوں نے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑا نہیں تھا، لیکن جب اپنا تعلق انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیا تو جو لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے وہ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے. جو لوگ عزتوں کے لٹیرے تھے وہ ایک دوسرے کی عزت کو بچانے والے بن گئے، ان کے محافظ بن گئے. کسی نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر دیکھا جائے تو یہی کیفیت ہے، یہی حالات ہیں. آج کون سا علاقہ ایسا ہے، کون سا ملک ایسا ہے، کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو صرف اور صرف مسلمان مظلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید، جس قرآن مجید کو ترقی کا باعث قرار دیا گیا تھا، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا. بلکہ عجیب قسم کی ہماری سوچ بنا دی گئی کہ قرآن مجید تو یہ ترقی کے سامنے رکاوٹ ہے. علماء سب سے زیادہ رکاوٹ ہیں ترقی.
مولویاں دی وجہ ہوتے جی پاکستان ترقی نہیں کر گیا. یہی سبب, یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہمارا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اغیار کامیاب ہو گئے, ہم ناکام کے ناکام. دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ جن لوگوں نے اپنا تعلق جوڑا, اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام دیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھتے تھے؟ وہ قرآن مجید سیکھتے تھے, وحی کی تعلیم لیتے تھے, اور اسی قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے تھے. ایسا عمل کیا کہ اس وقت کی 2 سپر پاوریں صحابہ کے سامنے چند ہی سالوں کے اندر گھٹنے ٹیک گئے. رومی بھی, فارسی بھی. آپ اندازہ کریں کہ نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے کے گورنر تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امیر المؤمنین عمر بن خطاب ایک مرتبہ کسی دورے پہ نکلے تو پتہ چلا اس نافع بن حارث رضی اللہ عنہ کو کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین قریب سے گزر کر کے دوسرے علاقے کی طرف جا رہے ہیں, تو چلیں میں ایسے کرتا ہوں راستے میں ان کی ملاقات کر لیتا ہوں, مجھے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو حضرت امیر المؤمنین سے کچھ ہدایات لے لوں گا, دوسری مکے کی گورنری کے حوالے سے میں اپنی کارگزاری ان کے سامنے رکھ دوں گا, رپورٹ پیش کر دوں گا. عثمان نامی ایک چشمہ تھا, وہاں جو ہے نا وہ عمر بن خطاب آئے. یہ انتظار کے اندر 1 آدھ دن انتظار کیا, ادھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. عمر بن خطاب سے ملاقات کی. نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب پوچھتے ہیں, نافع مکہ کی گورنری کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ کیونکہ وہ وقت ٹیلی فون کا نہیں تھا, کوئی ایسا تیز رفتاری والا بھی نہیں تھا, تو کئی دن لگ جاتے, ہفتے مہینے لگ جاتے. تو پیچھے سے ایک نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہونا تھا. حضرت عمر نے پوچھا کس کو اپنی گورنری کے اوپر لا کر کے آئے ہو کہ جو معاملات لوگوں کے فیصلے کرے یا لوگوں کے حالات کو دیکھے؟ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن ابزا کو, ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابزا. اچھا ابن ابزا کو, یہ ابن ابزا کون ہے؟ عمر بن خطاب سوال کرتے ہیں ابن ابزا من ابن ابزا, ابن ابزا کون ہے؟ یہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت وہ ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے. جب یہ کہا نا کہ آزاد کردہ غلام ہے تو عمر بن خطاب کو غصہ چڑھ گیا. کہنے لگے تمہیں خیال نہیں آیا مکے جیسے عظیم شہر کے اندر تو نے گورنری ایک غلام کو دے دی, جبکہ وہاں بنو ہاشم, بنو عبد مناف, بنو عدی اور دیگر بڑے بڑے قبائل وہاں موجود ہیں, سردار لوگ وہاں رہتے ہیں, اور تم نے ایک غلام کے حوالے سرداری کر دی, وہاں کی جو ہے نا وہ گورنری کر دی. نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المؤمنین میں نے اس کو گورنر اس لیے بنایا ہے کہ اصل معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر 2 خوبیاں ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ قارئ للقرآن. یہ ہمارا آزاد کردہ غلام اگرچہ غلام تھا, اللہ نے اس کو آزادی کی نعمت بھی دے دی ہے, آزاد لوگوں جیسا اگرچہ نہیں ہے, لیکن یہ قرآن مجید کا بہت بڑا عالم ہے. اور دوسری اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ عالم بالمواریث. یہ شخص جو ہے یہ وراثت کا بھی بہت بڑا عالم ہے. مسائل وراثت بڑے مشکل ہیں, بہت علماء ان کو ان کے مسائل نہیں آتے. وراثت کی تقسیم کیسے کرنی ہے, اس کے حصے کتنے ہیں, کیا صورتحال ہے, تقسیم کیسے کی جائے گی, وہ عام علماء کو نہیں آتے. وہ کہنے لگے ایک تو یہ ہے کہ وہ علم فرائض کا بھی ماہر ہے
اور قرآن مجید کا بہت بڑا عالم ہے۔ جو ہی یہ بات کرنے کی دیر تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بالکل فرب ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کہنے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعتاً پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا ہے۔ آپ نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کی بدولت، اس قرآن مجید کی وجہ سے کئی قوموں کو اوج ثریا پر پہنچا دیتے ہیں، آسمان کی بلندیوں پر جو ہے نا وہ ان کو وقار عطا فرما دیتے ہیں، ان کی شان کی رفعت کر دیتے ہیں، اور یہی کتاب ہے کہ کسی کو تحت الثری کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی قرآن مجید کو ترک کرنے کی وجہ سے دوسرے جو ہے نا وہ گڑھے کے اندر گر جاتی، اور واقعتاً ایسے بات ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر غالباً معاویہ بن ابی سفیان کے بعد مروان کے دور تک یہ بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ جتنے قراء یہ قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ان کی سند کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد کی حیثیت سے ان کا نام آتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اقعدنی ھذا، عمر بن خطاب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر مروان کے دور تک میں اس قرآن مجید کی تعلیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اور آج تک صرف اسی حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمائی ہے، اسی حدیث کی وجہ سے۔ کون سی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیم پہلے خود حاصل کرے، پھر آگے دوسروں تک وہ تعلیم پہنچائے۔ آج ہمارے والدین کی کیا حالت ہے؟ اپنے بچوں کے متعلق ان کے کیا نظریات ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد ہی اس فکر کے اندر ہیں، جو ہی ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو ڈگری لے کے دینی ہے۔ کون سی ڈگری؟ یہ لے کے دینی ہے کہ جی پی ایچ ڈی کرے گا فلاں یونیورسٹی کے اندر فلاں جگہ پہ، یہ بزنس مین بن جائے گا، یہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بن جائے گا، یہ وکیل بن جائے گا، یہ فلاں جو ہے نا وہ بیوروکریٹ بن جائے گا، یہ اے سی لگ جائے گا، ڈی سی لگ جائے گا، سیاستدان بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اس ساری کی ساری ڈگریوں کی ہم مخالفت نہیں کر رہے کہ یہ بالکل نہ کریں، ضرور کریں، دنیا کی زندگی کے اندر رہنے کے لیے جتنی ضرورت ہے ضرور کریں، لیکن یہ نتیجہ دیکھے کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تنخواہ مل جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ نقصان ہو گیا، فوت ہو گیا، تو لٹیے ڈوب گئی نا، ساری کی ساری زندگی اکارت، سب کچھ ختم۔ لیکن جب آپ قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچے کو وقف کریں گے تو جو ہی جس وقت وہ پہلے دن کسی مسجد کے اندر اس تعلیم قرآن کے لیے قدم رکھے گا تو اللہ رب العزت کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رحمتیں، خیر و برکت کا باعث۔ بدر کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک بچہ، وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ شفقت سے آپ نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، بیٹا ابھی چھوٹے ہو، ابھی نہیں تم جا سکتے، وہاں تو کڑیل جوانوں کی ضرورت ہے، ممکن ہے لڑائی ہو جائے۔ اب یہ بچہ کبیدہ خاطر ہوا، رونا شروع کر دیا، والدہ کے پاس گیا، امی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہیں لے کر کے گئے، میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جانا ہے میں نے۔ والدہ بھی اس کا رون برداشت نہ کر سکی، کیا کریں۔
پریشانی کے عالم کے اندر اپنے خاندان کے ساتھ مشاورت کی، ایک ترکیب ذہن کے اندر آئی۔ اس بیٹے کو لے کر کے والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے نا، اس کو پوری 17 صورتیں یاد ہیں قرآن مجید کی، اور بڑی شاندار آواز کے ساتھ پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو دیکھا، پوچھا بتاؤ کون کون سی؟ فلانی فلانی۔ آپ نے اسے صورتیں سنی، اچھے انداز کے اندر اس نے شاندار قرآن مجید کی وہ صورتیں تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ بس قرآن مجید سنا، پوچھا بیٹے تم لکھنا جانتے ہو؟ ہاں جی بالکل میں لکھنا جانتا ہوں۔ اچھا، آج کے بعد یہ قرآن مجید جو نازل ہوگا اس وحی کو تم نے لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کاتب وحی بنا دیا۔ یہ تھا اس کا وہ تعلق جو قرآن مجید کے ساتھ اس نے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اپنی اولاد کا بھی تعلق قرآن مجید کے ساتھ، تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہم جب دنیا کی پیچھے پڑتے ہیں، قرآن مجید کو پس پشت ڈال کر کے، اللہ کی وحی سے پیچھے ہو کر کے، تو نہ ہمیں دنیا ہی ملتی ہے، وہ تو قسمت میں جتنے لکھی وہ ملنی اپنی طرف سے کوئی نہیں پیدا کر سکتا، وہ تو اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا وہ ملنا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کرے۔ لیکن اگر ایک دین کے حصول کی خاطر قرآن مجید کے ساتھ انسان اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو سرداری عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے۔ مسجد نبوی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ آپ سے سوالات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، جو جس کی جو غرض ہے مسئلہ پوچھ کر کے جا رہا ہے۔ آخر کے اندر جب آخری صحابی رضی اللہ عنہ وہ بھی مسئلہ پوچھ کر کے چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کونے کے اندر ایک 10-10.5 سال کا بچہ وہاں جو ہے نا وہ سر نیچے کیے ہوئے اونگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، اس بچے کے پاس گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آؤ میرے ساتھ چلو۔ اس کے تو گویا وارے نیارے ہو گئے، اس کی خواہشی برائی، جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد اس کو حاصل ہونے لگا۔ یہ چھوٹا 10.5 سال کا بچہ، آپ اندازہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ اس وقت آپ اس دن باری آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، اور یہ بچہ اس میمونہ کا بانجھا تھا۔ اسی دن کے انتظار کے اندر آپ اندازہ کریں 10-11 سال کا بچہ ہے، اس کی سوچ دیکھیں، اور ہم اپنی اور اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں کی سوچ کا فرق جو ہے نا وہ اندازہ کر لیں کیا ہے۔ وہ چھوٹا 11 سال کا بچہ، ابھی 11 سال عمر پوری نہیں ہوئی، وہ اس سوچ کے اندر بیٹھا ہے، میں سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھتا رہتا ہوں، آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کیسے مسائل سناتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے عبادات اور اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں دن کے اندر۔ مجھے رات کا پتہ نہیں، آپ رات اپنی کس حالت کے اندر گزارتے ہیں، رات کیسے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو کیسے جو ہے نا وہ مناتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، میں رات دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں رات کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بچوں کی خواہش کیا ہے؟ ٹچ موبائل، یہی ہے نا، ہٹاؤ تو توبہ توبہ لڑائی پاؤ، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ چلو بچے تو بچے، اب تو بوڑھے ہی ماشاءاللہ اس طرف لگے ہوئے ہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ہمارا۔ کیا صورتحال ہو چکی ہے، کسی کو
اور اتنا خاندانی تشدد جو اس موبائل نے قائم کر دیا ہے، ہر شخص کوئی سیڑھیوں کے اندر بیٹھا ہے بیٹا، کوئی اوپر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی بڑا ادھر بیٹھا ہے، بیوی ادھر بیٹھا، سارے اپنے اپنے موبائل کے اندر۔ پہلے کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا تھا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، چاچے بابے تائے محبت کے ساتھ باتیں کرنا، سارا۔ سب سے پہلا سوال وائی فائی ہے، یہی کام ہمارا رہ گیا ہے۔ وہیں جا کے پھر وہی صورتحال ہے، اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے۔ اب وہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جا کے 4 رکعتیں پہلے نماز ادا کی، اس کے بعد پھر کچھ دیر میری خالہ یعنی اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، باتیں کرتے رہے خامد بیوی۔ پھر ایک چٹائی بچھائی تھی، لمبے رخ میں لیٹ گیا اور چوڑے رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ لیٹ گئیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس چھوٹے بچے کی، جس کی ابھی عمر 11 سال نہیں ہوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، یہ سویا نہیں ہے۔ رات کہ آپ کیسے گزارتے ہیں، اسی فکر کے اندر اس کو نیند نہیں آ رہی۔ ہم تو بڑے اگر تھوڑا سا لیٹ جائیں تو اسی وقت آنکھیں نیند کے غلبے کے اندر چلے جاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا، صبح کی اذان کا بھی پتہ نہیں چلتا، تکبیر کا بھی پتہ نہیں چلتا، اٹھائے تو پھر بھی ہمارا اٹھنے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ یہ چھوٹا بچہ یہ سویا نہیں، رات دیکھتا رہا۔ پچھلی رات ہوئی، تیسرا حصہ جب رہ گیا نا رات کا، تو یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنی نیند کو اس طرح مل کے دور کیا، آنکھیں ملی، نیند کو دور کیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ ساری آیات آخر تک جو ہے نا وہ پڑھی۔ اس کے بعد اٹھے، ایک واش روم گئے، واش روم سے فارغ ہو کے ایک پرانا سا مشکیزہ تھا، لٹکی ہوئی مشک جس کے اندر پانی تھا، وہاں سے پانی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ آگے جہاں تہجد پڑھا کرتے تھے اس مصلی کے اوپر آپ نے تہجد جو ہے نا وہ شروع کر دی، نماز شروع کر دی۔ یہ بچہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی اٹھا، میں نے بھی اٹھ کر کے وہی کیفیت جو ہے نا وہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو ملا تاکہ محسوس ہو جائے کہ میں بھی سویا ہوا تھا، اسی طرح میں نے عمل کیا۔ وہاں سے اٹھا، وہی میں نے آیت تلاوت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے وضو کیا، وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ دائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کان سے پکڑا، کان کو مروڑا، پیچھے سے مجھے اپنی دائیں جانب لا کر کے کھڑا کر دیا۔ فصلی رکعتین رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم، پھر آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھی۔ آپ اندازہ کریں، یہ پتہ ہے کچھ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا یہ بچہ کون ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی ابھی عمر 11 سال نہیں ہوئی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چھوٹا بچہ، اس نے اپنا تعلق اس قرآن مجید کے ساتھ جب نتھی کر لیا، جوڑ لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو مقام کیا عطا فرمایا۔ اب یہ بڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اچھا اسی دوران یہ کچھ میں بات بھول گیا کہ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس بیٹے کو قرآن مجید سکھا دے، کتاب کی تعلیم اسے عطا فرما دے۔ اللہم علمہ تعویل الکتاب، اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر سکھا دے۔ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی فقاہت نصیب فرما۔ پیارے پیغمبر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا کہ بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین پھر ان سے حصول علم کے لیے انتظار کے اندر رہتے تھے۔ ان کی اپنی رہائش چھوٹی سی بصرہ کے اندر چلے گئے،
ایک چھوٹا سا ان کا کمرہ تھا، رہائش تھی۔ اب کیا صورتحال تھی کہ علماء لوگ جو ہیں آپ سے مسائل کتاب و سنت کے سیکھنے کے لیے، عربیت کے مسائل سیکھنے کے لیے، تفسیر کے مسائل سیکھنے کے لیے، لغت کے مسائل سیکھنے کے لیے لائنوں کے اندر لگے ہوتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک یہی کیفیت ہوتی۔ پہلے تفسیر والے آ گئے، انہوں نے تفسیری چیزیں جو ہے سیکھنی تھی وہ سیکھی، جب وہ فارغ ہو گئے پھر لغت والے آ گئے، پھر لغت والوں نے اپنے مسئلے حل کر لیے، پھر اس کے بعد حدیث والے آ گئے، اس کے بعد پھر تفسیر والے، دیگر سارا دن جو ہے نا وہ یہی اللہ رب العزت کے اس دین، اس قرآن مجید۔ صحابہ کے اندر اگر کسی شخص کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے تو یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کوئی شاید ہی ایسی آیت ہو کہ جس کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو اور لوگ اس کو قبول نہ کریں، یہ کسی صورت کے اندر ممکن نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنا تعلق اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیں، صحیح معنوں کے اندر جوڑ لیں، اتوں نہیں، اتوں تو سارا کچھ کریدا، نتیجہ پھر ساڑھے سامنے، صحیح معنوں کے اندر، تو اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اوپر جو ہے نا وہ اٹھا دے گا۔ ہماری ذلت، ہماری رسوائی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر ان کی چونکہ ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ تھا، صحابہ نے قرآن مجید کو صحیح معنوں کے اندر ایک ایسی کتاب اور ایک ایسی قانون کی حیثیت دی تھی کہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ان کی مجلس مشاورت کے اندر ہوتے تھے علماء، خواہ وہ بچے کیوں نہ ہوں، جوان کیوں نہ ہوں، ادھیڑ عمر کے کیوں نہ ہوں، بزرگ کیوں نہ ہوں، علماء کی وہ مجلس مشاورت تھی۔ جب ہم نے قرآن مجید سے دوری کر لی تو ہمیں ایسے مجلس مشاورت والے، اسمبلی والے ملے جنہیں قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں۔ قرآن مجید کے ساتھ جب تعلق جوڑیں گے تو یقیناً اس کے بڑے فائدے ہیں۔ میں 2 حدیثیں ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس قرآن مجید کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بقاع الارض، دنیا کے اندر اگر کوئی جگہ بہترین ہے تو مساجد اللہ، یہ اللہ کی مساجد ہے۔ ان مساجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ بازار بدترین جگہ ہے، ان مساجد کے اندر کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام صفہ کے اندر، یہ صفہ ایک چبوترا تھا جہاں لوگ دور دراز سے آ کر کے رہتے تھے، جن کے اپنے رہائشیں نہیں تھیں، وہ وہیں مسکین غریب لوگ قرآن سنت تعلیم حاصل کرتے تھے، مبلغ بنتے تھے، پھر آگے جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ صفہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم میں سے کون شخص ہے، یہاں سے مدینے کے باہر ایک وادی ہے، وادی بطحان، اس کے ساتھ ہی ایک وادی ہے، وادی عقیق۔ آپ نے فرمایا بطحان کوئی جائے یا وادی عقیق جائے، وہاں جا کے 2 موٹی تازی اونچی کوہان والیاں خوبصورت اونٹنیاں لے کر کے آئے، وہ وہاں ہیں، لے کر کے کوئی آئے، اس کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی رشتہ دار سے چھینے، کوئی اس کو ڈاکہ مارنے کی، چوری کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کسی کی وہ چوری کر کے لے آئے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ کسی قسم کی قطع رحمی کے، بغیر کسی رشتے ناتا توڑنے کے۔ کون یہ پسند کرتا ہے کہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے کر کے آئے؟ صحابہ کہنے لگے جی اسی تو سارے چاہنے ہیں، ہمیں تو یہ بات بڑی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو، یومیہ تم مسجد کے اندر آؤ، مسجد کے اندر آ کے 2 آیتیں کتاب اللہ کی سیکھ لو، قرآن مجید کی صرف 2 آیتیں سیکھ لو، پڑھ لو، یاد کر لو، تلاوت کر لو۔ یتعلمون کے لفظ بھی موجود ہیں کہ سیکھو، اس کے اندر کیا ہے؟
تو خیر من ناقتین کومابین، دو موٹی تازی اونچی کوہان والی اونٹنیوں سے وہ بہتر ہوگی۔ فَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثَةٍ، اگر کوئی 3 آیتیں یاد کر لے، 3 آیتوں کی تفسیر پڑھ لے، 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لے، ان کا علم حاصل کر لے، 3 موٹی کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 4 کا کر لے، 4 کا وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ، اللہ کی رحمت، اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ کمی نہیں ہے، جتنی تعداد کے اندر وہ آیتیں پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو موٹی کوہان والی اونٹنیوں کا ثواب عطا کرتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم گھر کے اندر بیٹھے رہیں یا دکان کے اندر بیٹھے رہیں، ایک اونٹنی کا ثواب سارا دن یا کئی کے دن حاصل کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت عام اونٹنی 2.5-3 لاکھ کی ہے، تو موٹی تازی وہ 5-6 لاکھ کی عید کے اندر آپ سنتے ہیں کس قدر، جی یہ کروڑ روپے کی ہے، جی 50 لاکھ کی ہے، یہ 10 لاکھ 20 لاکھ۔ تو اللہ رب العزت 2 آیتوں کے بدلے کے اندر، 3 آیتوں کے بدلے کے اندر، 4 آیتوں کے بدلے کے اندر اس قرآن مجید کے تعلق کی وجہ سے اتنا اجر اور اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ مسجد کے اندر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے حق ہو حق ہو حق ہو کرتے جانا، نہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اذکار کرنا، مسنون اذکار، مسنون دعائیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ کا ذکر جو کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی چند لوگ بیٹھ کر کے، الا حفتہم الملائکہ، چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے، تو فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا ذکر کرنے والے اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت مالائے اعلیٰ کے اندر ان کا ذکر جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مسجد کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا جو اہتمام ہے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر ترجمہ پڑھاتے ہیں تو قاری صاحب سے ترجمہ پڑھیں، اور قرآن مجید بچوں کو بھی تعلیم دلوائیں۔ ایک آیت ہی صحیح، قاری صاحب سے بے شک ایک ہی آیت آپ جو ہے نا وہ پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے، پھر دیکھیں زندگی کے اندر کیسا انقلاب جو ہے نا وہ آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم مذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک۔ اللہم اشفہم شفاء کاملا عاجلا غیر آجل۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اصلح ائمتنا وولاة امورنا والا فجنبهم عنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت ارجلنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہم وسلم علی نبیک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شیخ شمس الدین حفظہ اللہ، ان کا وعدہ تھا، لیکن وہ والدہ کی بیماری کی وجہ سے انہیں گجرات جانا پڑا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے مجھے حکم دیا، تو اس وجہ سے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔